ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم بارك وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت سے ابھی صاحب نے اس نورانی محفل کا آغاز کیا. الحمدللہ ہماری اس محفل میں نڈیا سے تشریف لائے ہوئے کرم فرما مفتی جنید صاحب ازہری موجود ہیں. تو مفتی صاحب کی زبانی مدرسے اور مدرسے میں بچوں کو پڑھانے کی جو فضیلت ہے وہ قرآن حدیث کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں ہم سماعت کریں. آئیے مفتی صاحب کا استقبال کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جانشین حضور کی سرکار دادا ابو قبلہ، علماء اہل سنت. صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرتے ہی یہ پورے عالم میں، پوری کائنات میں ڈکلیئر کر دیا کہ اس انسان کے لیے سب سے زیادہ بڑی دولت اور سب سے زیادہ اچھی چیز اور ضروری چیز جو اگر کوئی ہے اس کو بچانے والی خطروں سے، تو وہ ایمان کے ساتھ علم دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے جب فرشتوں کو جمع کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اپنا ایک ایسی مخلوق بناؤں گا جو زمین کے اوپر جا کر کے میری نیابت اور خلافت کا حق ادا کرے گی، تو فرشتوں نے پہلوؤں کا تجربہ بھی تھا اور لوح محفوظ پر انسانوں کے بہت سارے عمل پورے دیکھے بھی تھے، تو انہوں نے اپنی عبادت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا فاجر کافر مشرک کتنے ہیں، تو پھر اس کو خلافت کا حق اور ہمیں نہیں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، اس کے اندر کے چھپے راز کو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اب وہ راز کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا چلو سجدہ کرو آدم کے سامنے۔ پہلے انسان ہمارے باپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اچھا وہ حضرت آدم جو تھے وہ صرف حضرت آدم کی حیثیت سے نہیں، پورے انسانیت کا رول ادا کر رہے تھے، پورے انسان کی طرف سے وہ رول ادا کر رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ اب وہ فرشتے کہ جنہوں نے اپنی عبادت معصومیت کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں کیا، آدم کے سامنے اللہ سجدہ ان کو کروا رہا ہے، تو یہ راز کیا ہے؟ یہ راز اسی آیت کے اندر پھر آگے کھولا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم عطا فرمایا۔ آدم کو کیا عطا فرمایا؟ علم عطا فرمایا، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ ذرا اب بتاؤ آدم جتنے جانتے ہیں علم، کیا تمہیں اتنا علم ہے؟ تو فرشتے کہنے لگے نہیں مولا، تو نے جتنا ہمیں بتایا وہ ہم جانتے ہیں، اور آدم کو تو بہت سارا علم دیا ہے، تو اس کو جو بتایا ہے وہ ہم جانتے نہیں ہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کروایا، اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت آدم کی خوبصورتی نہیں تھی، حضرت آدم کا پورے خلقت کا انداز وہ نہیں تھا، دوسری کوئی وجہ نہیں تھی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی میں نور محمدی کو رکھا تھا اور ان کے سینے کے اندر علم مصطفیٰ کو رکھا تھا، یہ علم دین۔ اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم حاصل کرنے والا، اچھا یہ علم کتنی چیز؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علم کی کچھ مقدار ایسی ہے کہ جس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ کسی بھی لائن میں ہو، چاہے وہ اپنی آفس میں بیٹھتا ہو اور بلڈر ہو، چاہے وہ کھیت کے اندر مزدوری کرتا ہو، چاہے وہ ڈرائیونگ کے لیے بسوں کے اندر ٹرکوں کے اندر ڈرائیونگ کا کام کرتا ہو، یا کوئی بھی کام کرنے والا ہو،
اللہ کے رسول نے ایک علم کے بارے میں فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا وہ مقدار میں ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اب وہ کتنا فرض ہے اس کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں حدیث کی شرح کے اندر کہ کتنا علم فرض ہے جانتے ہیں؟ کہ جس علم سے انسان کو جو جو کام اپنی زندگی میں کرنے ہیں اور جس جس رستے سے اس کو اپنی زندگی میں گزرنا پڑے گا، وہ سارے کام کم سے کم اتنا نالج رکھتا ہو کہ وہ سارے کام کسی سے پوچھے بغیر دینی کتابوں سے نکال کر کے خود حل کر سکے۔ جیسے فار ایگزامپل، اگر ہم سب کے اوپر نماز تو فرض ہے ہی، اس میں اگر مگر کیا، نماز سب کے اوپر فرض ہے، نماز سب کے اوپر فرض ہے، یعنی نماز سب کو پڑھنی ہے۔ تو نماز صحیح ادا کرنے کے طریقے اور جس سے نماز خراب نہ ہو اور سنت کے مطابق ادا ہو، ایسے سارے طریقے مسئلے مسائل کا جاننا ہر مسلمان کے اوپر فرض عین ہے، ہر مسلمان کے اوپر۔ اب آپ کہو کہ میری ایک آیت بیچ میں سے چھوٹ گئی اور پھر وہ آیت میں نے پڑھی تو سدے سو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ امام صاحب کو پوچھیں، امام صاحب کو پوچھ رہے ہو، وہ امام صاحب کا احسان ہے، آپ کو بتائیں گے، وہ بات الگ ہے، لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے جس کا آپ کے اوپر خود سیکھنا فرض ہے۔ وضو کیسے صحیح ہوتا ہے، غسل کیسے صحیح ہوتا ہے، پاک سے انسان ناپاکی سے انسان پاک کیسے ہوتا ہے، کپڑے پاک کیسے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزوں کا جاننا مسلمانوں کے اوپر کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ یہ فرض ایسا ہے کہ جس کے بغیر کام چلے گا نہیں۔ ماہ رمضان آنے والا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو وہ عطا فرمائے گا۔ اب وہ رمضان کا مہینہ جب آئے تو رمضان کے مہینے کی مخصوص عبادت کیا ہے؟ روزہ۔ اب کون سی چیزیں وہ ہے کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کون سی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ روزہ فرض کس کس کے اوپر کب ہے؟ سب کے اوپر فرض ہے۔ تو یہ ساری چیزیں روزے کے تعلق سے جاننا ہر رمضان منانے والے مسلمان کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور رمضان منانے والا یعنی رمضان میں زندہ رہنے والا، منانے کا مطلب کوئی الگ سے نیت کی ضرورت نہیں ہے، ہر مسلمان کے اوپر یہ بھی فرض عین ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی بندہ کھیتی کرتا ہے، کوئی بندہ کیا کرتا ہے؟ کھیتی کرتا ہے، وہ کھیتی کے تعلق سے جتنے مسئلے مسائل ہیں کہ جس کی کھیتی جائز، کس کی کھیتی ناجائز، اس کھیتی کے اندر جب پاک نکل جائے تو اس کے اندر سے کتنا عشر نکالنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے، وہ ساری چیزوں کے مسائل جو ہیں وہ کھیڑوت کے اوپر سیکھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر کسی کے گھر میں شادی آ رہی ہے تو شادی کے اندر کیا رسم جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، وہ سارے مسئلے مسائل کا جاننا شادی کے گھر والوں کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جتنے بھی چیزوں کے اندر آپ کو کام نکل، اب پہلی بیسک چیز کیا ہے؟ اللہ نے وہ چیزیں جو ہر مسلمان پر فرض کی ہیں، وہ سارے فرضوں کا علم سب کے اوپر فرض ہے، سارے فرضوں کا علم سب کے اوپر فرض۔ اب یہ ڈیٹیل اگر بتانے جائیں تو کوئی بھاری چیز نہیں ہے بالکل نارمل چیز۔ زندگی میں انسان دنیاوی چیزیں اس سے زیادہ سیکھتا ہے، دنیاوی چیزیں اس سے زیادہ سیکھتا ہے۔ موبائل کا کام کون سا آپ کے اوپر فرض ہے؟ لیکن بچے اس کے اندر پہلے شروع میں بلوٹوتھ نکلا، پھر اس کے بعد انٹرنیٹ کے ذریعے اب یہ ساری چیزیں، اب اس کے بعد AI تک دنیا پہنچ رہی ہے، گوگل کا سرچ، کروما کا سرچ، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں، موبائل کے فنکشن کا علم، جبکہ وہ تمہارے اوپر فرض نہیں بلکہ تو کئی تو ایسے ہیں کہ جو نقصان کرنے والے ہیں، لیکن پھر بھی انسان دنیاوی فائدہ، ٹائم پاس دیکھتا ہے۔ تو کسی کو اگر نہیں آتا تو سوچتا ہے تجھے اتنا نہیں آتا، یہ تعجب کرتا ہے نا۔ یہ تعجب کرنے کی بات نہیں ہے۔ مسلمان ہو اور اس کو نماز پڑھنا نہ آئے تو پوچھو کہ تو اتنا بڑا ہو گیا نماز پڑھنا نہیں آتا، تو نے اتنی زندگی گزاری تجھے پاکی ناپاکی کے مسئلے یاد نہیں ہیں، یہ تعجب کی بات ہے۔ تو یہ علم دین ہر مسلمان کے اوپر حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ اب جو یہ فرض کو طلب کرتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیکھو،
हुजूर फरमाते हैं मन सलका तरीकन यल्तमिसु बिही इल्मन सहलल्लाहु लहू बिही तरीकन इलल जन्ना। जो बंदा किसी इल्म के मसले को सीखने के लिए चंद कदम चलता है या दूर का सफर भी अगर करता है तो वो उसके घर से निकलने से अल्लाह ताला उससे इतना राजी होता है कि वो रास्ता चलने की बरकत से अल्लाह कयामत के दिन उसके लिए जन्नत का रास्ता पुल सिरात आसान फरमा देगा। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निशात फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिनको बेटे बेटियां अता फरमाई और उन्होंने उसकी इस्लामी तरबियत की। इस्लामी तरबियत में सबसे पहला काम क्या है? दीनी तालीम। दीनी तालीम जिसने दे करके उनको बड़ा किया ताकि वो बड़े हो करके फिर किसी के बहकावे में ना आए और अपने ईमान और अकीदे पर मजबूती से कायम रहे। आज है ना, आज यूट्यूब की खराबियां कितनी है। हर टोपी वाले आ करके अपने अपने फिरके का प्रचार उस पर बेधड़क कर रहे हैं और अपने नौजवान सुन सुन करके कुरान हदीस का नाम सुन करके बस उसकी तरफ चले जा रहे हैं। अगर इल्म होता, अगर अकीदे का पक्का इल्म होता तो हरगिज गुमराह न होते। अब ये अकीदे का पक्का इल्म मिलेगा कहां से? यही सरकार के कदमों में मिलेगा। ये आले अली है और अली की जात को स्टेटस मेरे रसूल ने अता फरमाया है, बाबो मदीनतुल इल्म। मदीनतुल इल्म का वो दरवाजा है और उसी दरवाजे के अंदर उस अली के इल्म के महल में रहने वाली ये शख्सियतें हैं। जब हजरत अली अपनी खिलाफत का जमाना, बल्कि उससे भी पहले हजरत फारूक आजम के जमाने में भी और उसके बाद भी, जानते हैं जब हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत में भी उनको आलिम की हैसियत से जब तख्त पर बिठाया जाता था और जब हजरत मौला अली पब्लिक के बीच में बैठते थे तो हमेशा एक बात कहते थे, सलूनी कब्ल अन तफ्किदूनी, जो चाहो मुझसे पूछ लो मुझे खो देने से पहले। मुझे खो दो, इससे पहले मुझसे जो चाहो पूछ लो। ऐसा इल्म अल्लाह ताला ने अता फरमाया था और लोग पूछते भी थे, हासिल करते भी थे। हमेशा इल्म दीन का दरिया वहां से जारी रहता था। उनकी औलाद में एक शख्सियत पैदा हुई, हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर। इमाम मोहम्मद बाकिर का लक़ब है बाकिरुल उलूम, खोद खोद करके इल्मों का खजाना निकालने वाली शख्सियत। ये अहले बैत की शान। वो अपने वक्त के सबसे बड़े मुफ्ती और आलिम भी थे और अपने वक्त के सबसे बड़े पीर आजम भी थे। सबसे बड़े पीर भी थे, सबसे बड़े आलिम भी थे। और उन्हीं के शहजादे कौन? हजरत इमाम जाफर सादिक। इमाम जाफर सादिक, जानते हैं इमाम जाफर सादिक किस हस्ती का नाम है? हमने तो सिर्फ उनको खीर पूरी से ही जाना है ना, अपना मकसद खीर पूरी से, इसलिए हमने उनको कितना जाना कि इमाम जाफर सादिक की नियाज। लेकिन वो जिसकी नियाज है, जरा उस शख्सियत की सीरत को तो कभी देखो। सबसे पहले ये जानो कि इमाम जाफर सादिक के मदरसे में दीनी भी तालीम होती थी, दुनियावी भी तालीम होती थी। दीनी तालीम जिसने ली, फिक्ह की तालीम का नूर नोमान बिन साबित ने लिया सिर्फ 2 साल रह करके, तो वक्त ने उनको इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से जाना। शागिर्द हैं इमाम जाफर सादिक के। उसी दरसगाह से जब इल्म हदीस का दरिया बहा और जिसने चंद दिनों रह करके हदीस की तालीम ली, एक शख्सियत और चमकी जिसको जमाना इमाम ज़ोहरी के नाम से याद करता है, इमाम शाबी के नाम से याद करता है। वो कौन सी शख्सियत? वहीं से जो हदीसें पढ़ करके निकले, वही दरसगाह से ऐसे ऐसे उलूम राइज हुए। और साथ में एक शख्स है इब्ने हय्यान, क्या नाम है? जाफर बिन हय्यान। ये इब्ने हय्यान गालिबन यही नाम है। वो नाम के एक ऐसे साइंटिस्ट थे, उनका काम मेडिकल साइंस का, और उन्होंने खुद कहा कि मैंने जो ये मेरा इल्म जो सीखा है, वो कौन सा इल्म सीखा जानते हैं? ये जो फार्मासिस्ट वाला जो होता है ना, ये वाला नॉलेज,
केमिस्ट्री का जो इल्म उन्होंने हासिल किया वो हजरत इमाम जाफर सादिक से। अच्छा, उस शख्सियत का कारनामा आपको पता है? सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने ये नोट किया है, हमको किसी को पता नहीं है, हमारी नस्ल को ये पता नहीं है, लेकिन आपका रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है कि दुनिया के आज के ड्रग्स में सबसे ज्यादा ड्रग जिसका अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है, चाहे वो वॉशिंग पाउडर हो, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो मेडिसिन हो, दवाएं हो, चाहे वो कलर हो, पेंट हो, चाहे वो बड़े बड़े इंजन के ऑयल हो या कुछ भी हो, हर एक चीज के अंदर वो चीज रूह की तरह काम करती है। वो है सबसे पुरानी चीज तेजाब। क्या है? तेजाब, एसिड। तेजाब और एसिड। वो तेजाब की खोज किसने की है? वो इब्ने हय्यान ने। अब वो मदरसे इमाम जाफर सादिक से पढ़ के निकले और जब प्रैक्टिस करने लगे तो कुछ चीजों को मिला करके उन्होंने एक चीज बनाई, मादे अलग अलग जो प्रैक्टिस करते हैं ना ये लोग, इस तरह से बना बना करके केमिस्ट्री में लैब में अपनी काम करने लगे, पर्सनल लैब में। वो लैब में काम करते करते एक बार उन्होंने कोई चीज उनके जहन में चल रही थी, उन्होंने चंद मवाद को जमा किया, सब्सटेंस को जमा किया और बना करके एक कतरा उसका जमीन पर नीचे गिरा। उन्होंने उसको उंगली से उठा करके चखना चाहा, सूंघना चाहा, जैसे उंगली लगाई उंगली जल गई। तो वो पर्शियन लैंग्वेज, फारसी जबान, उसमें कहना तेज आब। क्या कहा उन्होंने? तेज आब। तेज का मतलब जलाने वाला और आब का मतलब पानी। आबे जमजम कहते हो ना, आबे जमजम का मतलब क्या होता है? जमजम का। तो आब का मतलब पर्शियन लैंग्वेज में पानी है और तेज यानी जलाने वाला। तो उन्होंने इसको नाम दिया क्या? तेज आब। वो फॉर्मूला उस वक्त के मेडिसिन लाइन वालों ने, उनसे जब शोहरत हुई तो लोगों ने लिया। वो तकरीबन 1200 साल तक वो फॉर्मूला इतना आम हुआ, इतना आम हुआ कि आज हर ड्रग्स के अंदर उसका इस्तेमाल होता है। अंग्रेज साइंस ने अपनी किताबों में लिखा है कि दुनिया को नया रुख देने वाला और एक नई चीज केमिस्ट्री की लाइन में जिसने सबसे पहले दी है वो जाबिर इब्ने हय्यान है और वो स्टूडेंट था मुसलमानों के इमाम जाफर सादिक का। ये साइंस और टेक्नोलॉजी अहले बैत के घराने से, हदीस का दर्स अहले बैत के घराने से, फिक़ह का इमाम अहले बैत के घराने से, तो वो नस्ल पाक है। और आला हजरत ने तो यही फरमाया है कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तो आज हम देख रहे हैं कि जो इल्म की तलब और जो इल्म सिखाने का जो शौक उन असलाफ को था, अल्हम्दुलिल्लाह सैयदी सरकार दादा बापू अलैहि रहमा के अंदर हमने कौम के लिए वही शौक रात दिन देखा है। कैसे अपनी कौम को सिखाया जाए, चाहे दुनियावी लाइन हो चाहे दीन की लाइन हो, किसी लाइन में हमारी कौम पीछे रहनी नहीं चाहिए। ये उनका एक मकसद अजीम था और उसी के ऊपर पूरी जिंदगी अमल करते रहे। और साथ में बड़ी बात है कि अकीदा अहले सुन्नत की हिफाजत भी सख्ती से करवाते रहे, वरना लोग दुनियावी नॉलेज में जब जाते हैं तो अकीदा भूल जाते हैं। लेकिन इस घराने की बरकत यह है कि जो इमाम हुसैन ने करबला में किया वो भी कर रहे हैं कि अकीदा भी बचा रहे हैं और दीनी इल्म भी दे रहे हैं, दुनियावी इल्म भी दे रहे हैं। और कई सारी मदद की दरिया इस घर से रवा है। तो वो सैयदी सरकार दादा बापू अलैहि रहमत और रिजवान ने जो काम शुरू किए थे और जिसके ऊपर कई काम इन्होंने पाए तकमील तक पहुंचाए, पूरी जिंदगी करते रहे। जैसे ही उनका विसाल हुआ तो थोड़े वक्त के लिए लोगों के जहन और ख्याल के अंदर एक मायूसी और अंधेरा छाने लगा कि सरकार चले गए, अब इतनी सारी संस्थाएं और इतने सारे काम जो हैं उसका क्या होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तेरे बाद जो आया जमाने ने वो भी देखा, ऐसा मुनीर आया जिसने सबको मुनव्वर कर दिया। वो तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और जो लोगों को नूर दे उसको मुनीर कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये वो मुनीर हैं जो अहमद का नूर आपको अता करके मुनव्वर कर रहे हैं।
اور حضور کا ارشاد ہے کہ العلم نور، نور کیا ہے؟ علم ہے. تو یہ سب سے زیادہ آج ان کو جو شوق ہے کس چیز کا ہے؟ علم بانٹنے کا شوق ہے، علماء کو پیدا کرنے کا ہے نا، طلب علم کا. بس دعا کرتے رہیں اور رات دن ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس گھرانے کو سلامت رکھے اور ان کی نسل پاک سے قیامت تک ہمیشہ ترقی کے ساتھ یہ کام ہوتا رہے. اور جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کمائی کے اندر اور ان کی ہر خیر کے اندر برکت عطا فرمائے. بس ٹائم کم لینا تھا لیکن زیادہ میں نے لے لیا، معذرت چاہوں گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ مفتی صاحب نے بہت ہی اچھے اور سہل انداز میں علم کے تعلق سے آپ تمامی حضرات کو باتیں سنائی. اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی صاحب کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے. مفتی صاحب آج کل سے ہمارے ساتھ ہے، آج پورا دن ہمارے ساتھ رہے. انہوں نے ہمارا دین کا کام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ دیکھا، بہت خوش ہوئے. الحمدللہ یہ جامع ازہر سے فارغ ہے اور وہاں مفتی بن کر آئے، لیکن اللہ کے کرم سے آج جو ہے مفتی جنید صاحب ازہری تشریف لائے. آج انہوں نے بڑی قربانی دی اور الحمدللہ بہت بڑا کام کیا ہے. اپنے مدرسے کا تو اُدگھاٹن ہو گیا بھائی، ہو گیا نا. سب لوگوں نے اس میں اچھا خاصا حصہ لیا اور یہ نیا مدرسہ آپ کے سامنے تیار ہے. ابھی ہمارے مدرسہ بن جانے کے بعد ہمارے لوگوں کی جو ذمہ داری آتی ہے کہ اپنے اپنے بچوں کو مدرسے بھیجنا. اچھا توکل نگر میں کتنے گھر ہے بھائی؟ بولو بول بھائی. 220. اب آپ دیکھ لینا عارف بس بھائی آپ 220. اب 220 حاضر ہوئے تو اس میں آوے مدرسے کے 50% بچے ہیں. اب تو پروگرام اس انداز میں دینے کا کہ سب کے سب حاضر ہو جب ہی پروگرام کے لیے آنے کا. انشاءاللہ حاضری دیں گے، ہاں بس تبھی آئیں گے، اس سے پہلے نہیں. کیونکہ بھائی آج پورا دن ہم راجولہ میں وہاں فاٹک کے پاس عبادت کا سنگ بنیاد کیا. اس کے بعد سندھیوار میں مسجد حمیدہ کا اُدگھاٹن کیا. اس کے بعد بیڑی کامدار میں جو مسجد ہے مسجد زبیدہ کا اوپری حصہ جو ہے اس کا اُدگھاٹن کیا اور ابھی آپ کے سامنے ہے. سمجھے؟ تو اس اعتبار سے اگر آپ لوگ اپنی طبیعت سے آنا چاہیں تو پھر پروگرام بھی ہم اپنی طبیعت سے ہی دیں گے، یاد رکھ لینا. سمجھے آپ؟ یہ بہت لازمی ہے اور ضروری ہے. اس لیے کبھی بھی پروگرام میں جب اپنا شیخ آئے، اپنا بزرگ آئے، اپنا پیر آئے تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ سب لوگ اپنے گھر سے نکل کر کے سارے کام چھوڑ کر کے اپنے رہبر کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. یہ بہت لازمی ہے. چلو ٹھیک ہے، جلدی وقت نہیں ہے. ہم جیسے ہی پروگرام پورا ہوتا ہے یہ قادر بھائی آئے، بولو عبد القادر بھائی، بیٹھو قادر بھائی یہیں بیٹھ جاؤ. ہاں یہ اچھے خاصے آدمی ہیں لیکن پورانی چینل ہماری تھوڑی آگے پیچھے ہو گئی ہے. انشاءاللہ اس کو میں جوائن کروں گا. چلو بچوں تیار ہو آپ لوگ؟ ہاں چلو. تو اب آپ کا امتحان شروع ہو رہا ہے تو پھر اس کو انعام بھی دیں گے نا. ہاں اچھا پڑھیں گے تو بیٹا اچھا انعام ملے گا. تو کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اطمینان کے ساتھ آپ کو یہاں مائک پر آ کر کے پروگرام پیش کرنا ہے. چلو سب سے پہلے قرآن کی قرات لکھی ہے، اس میں سورہ 3 ارحم. عمران بھائی چلو آ جاؤ.
ભાઈ બીજો વहाँ ले लो, वहाँ माइक दो। भाई माइक दो दूसरा, अब वहीं कराने जा बेटा उधर। अच्छा तेरे को किरात करने की है? हाँ तो बैठ के भी कर सकता है आराम से बेटा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ سبحان اللہ، بولو تو صحیح یار، بولو۔ سورہ 3 پڑھ کے سنا ہو لو، کون سناتا ہے؟ یہ بچے نے سنائی نا، اتنی بڑی بات ہے بھائی، ماشاءاللہ۔ چلو مسکان ماں شبیر باپو قادری، سورہ فاتحہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم۔ السلام علیکم۔ بھائی جتنے بچوں نے حریفائی میں حصہ لیا ہے، ہمارے نوری بابا کی طرف سے بھائی انعام بھی ساتھ میں لانا، تو دادا دیتے جاوے، اتنا ٹائم بچتا جاوے، یہاں رکھ دے۔ سید ہمارے نوری بابا سرکار منیر دادا کے شہزادے ہیں، ان کے طرف سے سب بچوں کو 50 روپیہ دیا جائے گا۔ 100 لاؤ بھائی باپو، لاؤ بھائی۔ یہ تو دیں، چلو اب ہونا نا، نہیں 100 دیوانا تو 100 حافظ صاحب نہیں 100 دادا کے۔ ہاں حافظ صاحب ہو گیا۔ مفتی صاحب وہ قرات کے ساتھ بچے پڑھے نا، تو اس حوالے سے قرات کا ایک مسئلہ بتائیے۔ بتاتے ہیں۔ آپ نے ابھی دونوں بچوں سے سنا تو آپ یوں سوچیں گے کہ ایسے تو یاد کر کے ہم لوگ بھی سنا سکتے ہیں، لیکن یہ مدرسے کی اہمیت آپ اس سے سمجھو۔ قرآن کریم مخارج کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ابھی جو بچی نے پڑھا نا، اس نے پڑھا الحمد۔ آپ میں سے شاید کوئی ایسا ہوگا کہ جو گلے کے بیچ کے حصے سے ہاں نکال سکے، لیکن یہاں پر استاذ ایسے رکھے جاتے ہیں جو ان کو صحیح مخارج سے پڑھائیں۔ الحمد جب پڑھیں گے، اور آپ کیا پڑھیں گے اس کو؟
ظاہر بات ہے الحمد ہاں الحمد ہی پڑھیں گے نا. یہی دونوں کا میننگ کا صرف ایک فرق, ٹائم زیادہ نہیں ورنہ میں کئی الفاظ آپ کو بتاتا. جی الحمد کا معنی آتا ہے تمام خوبیاں تعریفیں اللہ کے لیے, بے شک. اور الحمد اگر کوئی پڑھتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے موت اور بربادی, اللہ معاذ اللہ. بہت برباد. اب آپ سوچئے کہ الحمد اور الحمد زمین آسمان کا, بلکہ ایک صحیح معنی ہے اور دوسرا تو اگر کوئی ارادہ کرے تو وہ سیدھا کافر ہو جائے گا, اتنا فرق ہے. اس لیے مخارج سے پڑھنا فرض عین ہے. یہ تو اللہ کے رسول کا کرم ہے کہ نیتوں کو دیکھا جاتا ہے. بے شک. اگر نیتوں کو نہ دیکھا جاتا نا تو زبان سے سورہ فاتحہ پڑھنے پر بھی کفر ہو جاتا ہے. یہ تو حضور کا کرم ہے, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. حضور رحمت ہیں, اس کے لیے یہ سارے گناہ ہمارے معاف ہو جاتے ہیں. کون سا معاف؟ یعنی کفر نہیں ہوتا ہے. تو اس کے لیے اس مدرسے کی اہمیت کا پتہ کس سے چلتا ہے کہ بچے مخارج سے جو پڑھتے ہیں وہی اصل چیز ہے. اور مخارج سے پڑھنا سب کے اوپر فرض عین ہے. صرف 2-3 صورتیں عوام میں سے سب لوگ سیکھ لینا کہ جو مخارج سے ہوں, جس سے ان کی نماز صحیح ہو جائے. اتنا تو کم سے کم سب لوگ کر سکتے ہیں. بس مجھے اتنی بات بتانی تھی. واہ واہ سبحان اللہ. جن مدرسوں میں تعلیم جو ہے مخرج کے ساتھ نہیں ہوتی, تو اب ہمیں والیوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں اپنے بچوں کو આપણે બચ્ચાઓને ક્યાં મોકલવા જ્યાં સહી તાલીમ થતી હોય, મખરજથી પઢાવતા હોય. ઘણી વાર એવું થાય કે મખરજથી ન પઢાવતા હોય તો 2 મહિનામાં કુરાન શરીફ પૂરું થઈ જતું હોય. આપણે એવું વિચારીએ કે ભાઈ અહીંયા જલ્દી પૂરું થઈ જાય તો ત્યાં જ મોકલાય ને, પણ એ હકીકતમાં સહી તાલીમ ન થતી હોય. એટલે જ્યાં સહી મખરજથી પઢાવતા હોય એમાં થોડોક સમય લાગે, પણ ત્યાં સહી તાલીમ મળશે આપણે. તો આપણા બચ્ચાઓને જ્યાં સહી તાલીમ થતી હોય ત્યાં મોકલીએ. હાફિઝ સાહેબનું કહેવું સમજાણું. આજે ઘરે ઘરે મદરસા ખુલી ગયા. વાત સમજાણી. હવે આપણો વિરોધ નથી. જો તમે અમારી એકે વાતને નેગેટિવ નહીં લેતા, પોઝિટિવ. ભાઈ ખાવાનું બનાવ્યું હોય ને એમાં નમક નાખી દે, ગમે એવો ગોશ્ત હોય, કોઈ ખાવાનું શું કામ? એક સિમ્પલ તમને એક قرآن قرآن جو ہے نا سب لوگ سمجھتے ہیں قرآن پورا کرنا ضروری ہے. بھائی پورا کرنا ضروری نہیں, قرآن صحیح کرنا ضروری ہے. پورا نہیں بھی کریں گے, تھوڑا کریں گے, لیکن صحیح ہوگا تو وہ فائدہ. قبر میں جانے کے بعد ابا کے لیے جب بیٹا فاتحہ پڑھے گا, اب اس میں صرف اتنا سوچو کہ الحمد پڑھے گا, وہ قبر میں تو پتہ چلے گا ہی سب. اور وہی اگر الحمد پڑھے گا تو قبر میں بھی گویا کہ فرشتے کہیں گے کہ تو نے تیرے بیٹے کو صحیح جگہ بھیج کے تعلیم دی, تو آج تجھے سورہ فاتحہ کا ثواب مل رہا ہے. اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. مطلب حافظ صاحب کا جو اشارہ ہے کہ اپنی اب چونکہ ٹیوشن کی طرف اپنا رجحان بہت زیادہ ہے کہ ہمارا بچہ ٹیوشن میں ورودھ نہیں کرتا ہوں. ہم الحمدللہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کو برابر اہمیت دیتے ہیں, آپ سمجھے. لیکن اب ہوتا کیا ہے, صبح میں مدرسہ ہے تو آپ کا بچہ ٹیوشن میں گیا ہوتا ہے, دوپہر کو مدرسہ ہے تو آپ کا بچہ اسکول گیا ہوتا ہے, تو اب سیٹنگ نہیں ہو پاتا ہے. ایسا آپ کا مسئلہ ہے. لیکن جو ٹیوشن کا ٹائم ہے اس کو آگے پیچھے کر لے تو مدرسے میں بچہ آرام سے آ سکے. صبح کی اسکول ہے وہ دوپہر کو آئے, دوپہر کی اسکول ہے وہ صبح میں آئے. اور اگر ایسا بھی کچھ آپ کو لگتا ہے کہ مغرب بعد مدرسہ پڑھانا ہے تو ہم اس کے لیے بھی ایگری ہے. اگر الگ سے امام صاحب کو پگار دینی پڑے تو وہ بھی ہم دیں گے, آپ مت دینا ہم دیں گے, لیکن بچوں کو پڑھاؤ انشاءاللہ. بولو بھائی. ہاں, وہ جاہلوں کے پاس نور نامہ ہے, یہ کون سا نامہ, یہ نہیں پڑھنا چاہیے. علماء سے پوچھو, یہ جو کہانیاں پڑھتے وہ نہیں پڑھنی چاہیے. اور ایسے لوگوں کے پاس مدرسے بھیجتے ہیں. مت بھیجو, یہاں بھیجو. آپ سے پیسے کوئی مانگتا ہے؟ نہیں مانگتا ہے. ایک اچھا استاد رکھا ہے ہم نے, اس کے اوپر ایک اور وزیٹر رکھا ہے جو اس کا دیکھ ریکھ کرے کیا ہے کیا نہیں, تو کوشش کرے بچہ اچھا پڑھے. ماشاءاللہ اب نوری بابا کی طرف سے 50 نہیں بلکہ ہر بچے کو 100 روپیہ دیا جائے گا. نوری بابا یعنی ہمارے چھوٹے سرکار منیر دادا کے شہزادے, ان کی طرف سے
ماشاءاللہ یہاں استاد نے یہ 2 صورتوں پر سے پتہ چلا کہ الحمدللہ صحیح تعلیم انہوں نے دی ہے. چلو عالیہ شبیر باپو قادری آؤ ماں یہ حمد و نعت سنائیں گے. ان کو بھی دے دیں. دو مرتبہ درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ 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 اللہ. کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ. اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 اللہ. بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ. پربت کی قطاروں کی ندا اللہ 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 اللہ. ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ اخلاص. ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ اخلاص. قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 اللہ. کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی. کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی. دریا بھی مصروف ہے ثنا اللہ 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 اللہ. خوشبو کرن اجالے دھنک اور کہے کشا. خوشبو کرن اجالے دھنک اور کہے کشا. ذاکر ہے تیرے ارضوں سما اللہ 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 اللہ. شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا. شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا. بلبل نے دیکھ کر یہ کہا اللہ 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 اللہ. جب نزا کے عالم میں ہو مولائے اجاگر. جب نزا کے عالم میں ہو مولائے اجاگر. ورد زباں ہو ذکر تیرا اللہ 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 ہی اللہ اللہ ہی اللہ 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 ہی اللہ اللہ ہی اللہ. السلام علیکم سبحان ورحمۃ اللہ اللہ سبحان وبرکاتہ. اللہ. ایک انعام دے دو ماں کو. لاؤ یہ لو باپو لو باپو لے لو. چلو ارے واہ سبحان اللہ تو بولو. کمیٹی والوں نے اچھا انتظام کیا ہے. رابعہ یونس بھائی ناز شریف سنائے گی. دونوں ساتھ میں ہیں بھائی. ماہرہ غلام محمد دونوں آ جائے. اور تیسری لڑکی بھی ہے طاہر یاسین بھائی. ایک
مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ, پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ. جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باغ صبا, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی, ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی, چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, اور جنت مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے. لو چلو انعام لیتے جاؤ بیٹا. چلو چلو ماں, چلو چلو چلو. وہ مسکان ماں ادھر آ جاؤ تو مسکان ماں خیرات کرے دی. مسکان ماں آ جاؤ, اور وہ ارحم بھی آ جاوے. باپو بھائی لے لے تو جا, ماں کو دو یا باپو کو دو. ادھر ادھر ادھر. بیجو بیجو. لو ماں اس کو بھی لے جاؤ, دے دو دے دو. چلو واہ بھائی واہ, سبحان اللہ. چلو منور خان محبوب خان اذان دیتا ہے. آجا آجا. انور خان مائک پکڑવા વાળું જોઈશે ને, તમે નહીં બાપુ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بھائی سبحان اللہ. چلو کم سے کم یہ اذان تو دے گا ہے نا, یہ اچھی بات ہے. بھائی ایک منٹ رکو تو صحیح ہے. تو اب جتنے بھی بچے تیار ہوئے, امام صاحب کی اچھی خدمت ہے. تو مرید نصیب بیکری ساور کنڈلا والے کی طرف سے مولانا صاحب کے لیے 500 روپیہ نوری بابا کے نام سے دیا جاتا ہے. بھائی امام صاحب 500 روپیہ لے جاؤ. ہاں جاؤ. کل بہت نعرے ناکھے انہوں نے, دے دے کے ہے نا. چلو ٹھیک ہے. چلو ماشاءاللہ. بھائی આ તો કહેવત છે કે કૂવામાં હોય તો હવેરામાં આવે હે ના. આલિમ પાસે જ કાંકનું હોય તો બચ્ચાને શું આપે. આ એને મહેનત કરી તો અત્યારે આપણો છોકરો અઝાન દે, સમજાણું, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આવડી ગઈ, કુલ હુ અલ્લાહ શરીફ પઢશે તો નમાઝ પઢાવી દેશે. સમજાઈ ગયું. તો ઇમામ સાહેબની મહેનત સારી છે. તો આપણે મુરીદ તરફથી 500 રૂપિયા चलो. वाह भाई वाह. देखो सावर कुंडला वाले देते हो तो राजूला वाले देखे नहीं देवे. कुछ अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह 5-10 रुपया बच्चों को भी देवे तो उसको उमंग रहे, खुशी हुए कि भाई हमको भी कुछ देना चाहिए. और उस्ताद को इस बहाने 2-5 रुपये की मदद हो जाती है, बेचारे खुश हो जाते हैं. हाथ तो लगा दो बाबा को, मुन्नी बाबा को हाथ लगा दो. भाई अपने रसूल भाई यहाँ के प्रमुख है, उसकी तरफ से भी हजरत 500 रुपया. माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है. रूहान इमरान खान अजान के बाद की दुआ सुनाओ. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति सय्यिदिना मुहम्मदनिल वसीलता वल फजीलता वद दरजतर रफिया वबशु मकाम महमूदन अल्लज़ी वअदतहु वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह इन्नक ला तुख़लिफ़ुल मियाद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन. नाम दे दो इसका, इनाम दे दो. आगे जा. माशाअल्लाह. ये नाज शरीफ में एक लड़की है, क्या नाम है हजरत? येसरा, यासरा. ठीक, आ जाओ बेटा नाज शरीफ. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. हो करम सरकारी अब तो गए गम्बे शुमार. हो करम
زندگی کے بے شمار میں اکیلی اور مسائل زندگی کے بے شمار آپ ہی کچھ کیجیے نا عیش عالی وقار یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے اور لپٹنا ملتزم سے والہانہ. ہلو 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 یہ بچی یہ الگ ہے، ان کا ایکسٹرا ہے ان کا. چلو ٹھیک ہے، دعائیں ٹھیک تو ارشد یونس بھائی، یومان دادے خان، چلو آ جاؤ سوال جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یومان بھائی، میں تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. جی ہاں کر سکتے ہو. فرشتے کون ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے. فرشتوں کا کام کیا ہے؟ فرشتے جو اللہ انہیں حکم دیتے ہیں. فرشتوں کے سردار کیا ہے؟ فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام ہے. فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ فرشتوں کی تعداد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہتر جانتے ہیں. فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ فرشتوں کی غذا کچھ نہیں، نہ کچھ کھاتے نہ کچھ پیتے ہیں. چار مشہور فرشتوں کا نام کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام نام ہے. انسانوں کے ساتھ ہمیشہ دو فرشتے رہتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ انسانوں کے ساتھ دو فرشتے رہتے ہیں، ان کا نام قیامت اور کاتبین ہے. قیامت اور کاتبین کا کام کیا ہے؟ قیامت اور کاتبین کا کام لوگوں کی اچھائی اور برائی لکھنا. سبحان اللہ بولو بھائی. اے بھائی انعام لیتے جاؤ، وہ انعام لے باپو سے. چل بھائی، اپنے عبد القادر بھائی بنگار والے، ان کی طرف سے تمام بچوں کو 100 روپیہ دیا جائے گا، اور یہ 100 روپیے ان کو رسول بھائی کے پاس سے لے لینے کے. کیا باتیں ہیں، چھوٹے ہوتے تو ابھی دے دیتے. برابر بھائی، بچہ چھوکرا لے لیجو، رسول بھائی نے آئی پا. ارمان حنیف بھائی، ارمان حنیف بھائی، نماز کے فرائض اور شرائط. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں تم سب کو میں نماز کی شرطیں بتانے جا رہا ہوں، تو آپ غور سے سننا. نماز کی شرطیں. نماز میں 6 شرائط ہے. پہلی، طہارت یعنی نمازی کے بدن، کپڑے اور اس جگہ کا پاک ہونا جس پر نماز پڑھے. دوسری، ستر عورت یعنی مرد کو ناف سے گھٹنوں تک چھپانا اور عورت کو سوائے چہرہ ہتھیلی سے پورا بدن چھپانا. تیسری، استقبال قبلہ یعنی نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا. چوتھا وقت. پانچواں نیت. چھٹا تکبیر تحریمہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فردین جمعہ بھائی، غسل کے فرائض. فردین. السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. غسل کے فرائض. غسل میں 3 چیز فرض ہے.
पहला कुल्ली करना, दूसरा नाक में पानी चढ़ाना, तीसरा तमाम जाहिर बदन सर से पाँव तक पानी बहाना। गुस्ल की सुन्नत है, पहला नियत करना, दूसरा दोनों हाथों को घटों समेत 3 मरतबा धोना, इस्तिजा की जगह धोना, और बदन पर जहाँ कहीं नज़ाकत हो उससे दूर करना, नमाज जैसा वज़ू करना, बदन पर तेल की तरह पानी बहाना, दाहिने मुंडे खंभा पर, फिर बाएं मुंडे, फिर सर पर, फिर तमाम बदन पर 3-3 बार पानी बहाना, बदन पर तेल की तरह बदन पर हाथ फेरना और मलना, और नहाते वक्त किबला रू न होना, और कपड़ा पहन के नहाते हो तो कोई अर्श नहीं, ऐसी जगह नहाना कि कोई ना देख सके। नहाते वक्त किसी किस्म का कलम यानी बातचीत ना करे। नहाते वक्त कोई भी दुआ ना पढ़े। औरतों को बैठ कर नहाना चाहिए और नहाने के बाद फ़ौरन कपड़ा पहन लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। વાહ વાહ વાહ, સુભાન અલ્લાહ. આમાં પાક થવામાં જ પ્રોબ્લેમ છે અત્યારે. આ નિયતનું આવરે નાહવાની. એક મિનિટ, આ કોણ આપ્યા ભાઈ? એક 50 રૂપિયા આ એક કાદરભાઈ હાજી સાહેબના 100 આપ્યા ને 100 નૂરી બાવાના, અને એક આપણા ઓલો જાવેદ જોખિયા, શું નામ એનું, જાહિદભાઈ જોખિયા, એના તરફથી બધા બચ્ચાને 50-50, અને दादा हुजूर के, हाँ ये मैं बोल रहा हूँ, 50-50, और उस्ताद को 500 रुपया सरकार दादा बापू के नाम से दिया जाता है भाई। माशाल्लाह, नहीं अच्छा है, उस्ताद को भी याद रखते हैं। नहीं, कौनैन इकबाल भाई और अहमद रजा बलोच दोनों आ जाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे कुछ दीनी सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप उसके जवाब देंगे? हाँ मेरे प्यारे भाई, कौनैन में जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। हम कौन हैं? हम सब मुसलमान हैं। हमारा दीन क्या है? हमारा दीन इस्लाम है। हमें पालने वाला कौन है? हमें पालने वाला अल्लाह ताला है। हमें और सारी दुनिया को किसने पैदा किया है? हमें और सारी दुनिया को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। इबादत का मतलब क्या है? इबादत का मतलब अताअत, यानी हर काम खालिस अल्लाह ताला के लिए करना। मुसलमानों की मुक़द्दस किताब का क्या नाम है? मुसलमानों की मुक़द्दस किताब का नाम कुरान पाक है। हमारे आखिरी नबी का क्या नाम है? हमारे आखिरी नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे प्यारे नबी की वालिद मोहतरम का क्या नाम है? हमारे प्यारे नबी की वालिद मोहतरम का नाम हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। हमारे प्यारे नबी की वालिदा का क्या नाम है? हमारे प्यारे नबी की वालिदा का नाम हज़रत आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। हमारे प्यारे नबी किस शहर में पैदा हुए? हमारे प्यारे नबी शहर मक्का शरीफ में पैदा हुए। हमारे प्यारे नबी की ज़ाहिरी उम्र मुबारक कितनी हुई? हमारे प्यारे नबी की ज़ाहिरी उम्र मुबारक 63 साल हुई। हमारे प्यारे नबी ने किस जगह विसाल फरमाया? हमारे प्यारे नबी ने मदीना शरीफ में विसाल फरमाया। हमारे प्यारे नबी की विलादत किस महीने में हुई? हमारे प्यारे नबी की विलादत रबीउल अव्वल में हुई। हमारे प्यारे नबी की चहेती बेटी का नाम बताओ। हमारे प्यारे नबी की चहेती और लाडली बेटी का नाम हज़रत आमीना फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। हमारे आका के प्यारे नवासों के नाम बताओ। हमारे प्यारे आका के नवाजों के नाम हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा किया? अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया। सबसे पहले किस जानवर को पैदा फरमाया गया? सबसे पहले मछली को पैदा फरमाया गया। सबसे वाह भाई वाह, चलो दोनों इनाम लेके जाओ। लो माशाअल्लाह, 100 उसको दे। ले भाई,
وہ عبد القادر بھائی کے بھی 100 لے جا. تم کو معلوم ہے نہیں کس کو دینے کے باقی ہے. بتا میں ابھی بیچ میں سے شروع ہوئے تو کہاں سے شروع ہوئے یاد رکھیو, جو لوچو نو پڑے ہو بابو. ہاں ہاں تو ہمارے بیجو تھا. سلمان حنیف بھائی چلو نماز کے فرائض سناؤ بیٹا. سلمان چلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کے فرائض: نمبر 1 قیام کرنا، نمبر 2 قرات کرنا، نمبر 3 رکوع کرنا، نمبر 4 سجدہ کرنا، نمبر 5 قاعدہ خیرہ کرنا، نمبر 6 خروج بسنی یعنی سلام کر کے نماز سے باہر نکلنا. نماز کی چلو جاوید جعفر بھائی. جاوید وضو کے فرائض. جاوید السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. وضو کے فرائض: فرض کس کو کہتے ہیں؟ فرض وہ ہے جو شریعت کی یقینی دلیل سے ثابت ہو, اس کا کرنا ضروری اور بلا کسی عذر کو اس کو چھوڑنے والا فاسق اور جہنمی اور اس کو انکار کرنے والا کافر ہے, جیسے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ وغیرہ. وضو کی سنت ہے. سنت موقعہ کس کو کہتے ہیں؟ سنت موقعہ وہ ہے جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو, البتہ بیان جواز کے لیے کبھی چھوڑ بھی دیا ہو. اس کو ادا کرنے میں بہت بڑا ثواب اور اس کو اتفاقیہ طور پر چھوڑ دینے سے اللہ اور رسول کا عتاب اور اس کو چھوڑ دینے کی عادت ڈالنے والے پر جہنم کا عذاب ہوگا. چلو سبحان لے انعام لے لے. چلو دو. ہلو بھائی چلو میں نام بولوں. اذان باپو وہ نام سے بولو. ہر خان, خور خان, افروز, عبد القادر خان, ریان, مختار, ریحان, تبریز, ارحان باپو. چلو آ جاؤ, سب آ جاؤ. 9 کے 9. اے جاوید السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. اول کلمات طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کلمہ چلو سبحان اللہ مبارک بھی ہے. چل لے بھائی تو 100 روپیہ لے آلہ 100 پکر. اے بھائی علی 100 لے. ہاں موکی لے. چل چلا انعام لے لے. تے انعام لے لے. چل اگر حال نہیں دے دو یا دیا لو. چل بھائی تنے کلا پیسہ مہیلا ہے ہو گیا بس ہو. آلو چلو چلو آلو تنے ہو اپا نا. اچھا چلو 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 آلے ہو تمہیں انہیں ہو آپ ہی دیجو. آنے 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 اللہ تعالیٰ ہو. اللہ تعالیٰ ہو. لاؤ بھائی اللہ تعالیٰ ہو بھائی. اللہ تعالیٰ سو. واہ بھائی واہ. تو 9 چھوکرا پہلو کلمو پڑھو بابو. اصباح, آشیانہ, سکینہ, انیسہ, زینب, زینب فیروز بھائی, کنیس فاطمہ, رابعہ آصف بھائی, نعمت.
ચલો 99 હવે કોઈ બાકી નથી ને अस्सलाम वालेकुम कलिमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह नेमत भाई अल्फीजा इरफान भाई अल्फीजा इरफान भाई चल बेटा हजी ओला 50 આપવાના જાય ચોખિયાના છોકરાને દેવાના ઉસ્તાદ નહીં બાકી છે અને દે अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वुज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज है। चेहरा धोना यानी कि पेशानी पे बाल उगने की जगह से थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से दूसरी कान की लो तक कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना। चौथा ही सरका मसा करना यानी कि बिका हुआ फेरना। दोनों पाँव टखनों समेत धोना। हाँ भाई जाहिद बोल बोल हाँ हाँ काय बात है चलो मुस्कान असलम भाई इस्लाम के अरकान मुस्कान अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम के अरकान 5 है। पहला कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा रोजा, चौथा हज, 5वां ज़कात। चलो ए मुस्कान माँ चलो तकरीर के लिए आओ भाई। इसके बाद एक लड़की और है रिपीट है मौलाना साहब ने सबको इनाम दे दिया है। मुस्कान माँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक मर्तबा सब मिलकर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। आज मैं आपके सामने दुरूद पाक का नजराना पेश करती हूँ। तवज्जो के साथ सुनिए और ईमान को ताज़ा करें। आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता ऐसा पैदा फरमाया कि जिसके दोनों बाजुओं का दरमियानी फासला मशरिक को मगरिब को घेरे हुए है। सर उसका ज़ेरे अर्श है और दोनों पाँव तहतुस पुरा में है। रोए ज़मीन पर आबाद खल के बराबर उसके पर है। मेरी उम्मत में से जब भी कोई मर्द या औरत मुझ पर दुरूद भेजता है तो उस फरिश्ते को इज़्न इलाही होता है कि वो अर्श के नीचे बहरे नूर में गोता जन हो तो वो गोता लगाता है। बाहर निकलकर जब वो अपने बाजुओं को झाड़ता है तो उसके परों से कतराट टपकते हैं। हर कतरे से अल्लाह ताला एक फरिश्ता पैदा फरमाता है जो क़यामत तक उसके लिए दुआ मगफिरत करता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके 10 गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं और उसके 10 दर्जात को बुलंद कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। ज़रा मोहब्बत से बोले। दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए अल्लाह के फरिश्ते दुआ करते हैं। दुरूद पाक गुनाहों का गफ़ारा है। दुरूद पाक से अमल पाक हो जाते हैं। दुरूद पाक से इंसान के सारे काम आसान हो जाते हैं।
درود پاک پڑھنے کا ثواب غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو روز قیامت شفاعت نصیب ہوگی۔ درود پاک پڑھنے والے کو نفاق اور دوزخ سے بری لکھ دیا جائے گا۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ کی مفتی صاحب ایک غوث اعظم نے شان میں مختصر بیان شان وہ چھوکریاں پڑھنے والے کس کو یہ چلو عالیہ ماں مسکان ماں رابعہ ماہرہ چلو ایک غوث اعظم کی شان میں ایک دو تین مصرے منقبت کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادرہ